السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غدیر کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غدیر کو کیسے عام کریں۔ تو دوستو، اگر آپ کو جاننا ہے تو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ عید کے دن کو منانا دراصل اس دن رونما ہونے والے واقعے کو یاد کرنا، تجدید عہد کرنا اور دوسروں کو اس دن کی اہمیت سے آگاہی کا سبب ہوتا ہے۔ غدیر خم کا دن بھی ایک خوشی اور عید کا دن ہے، جس کو اسی کے پہلے سال سے منایا جا رہا ہے، جب نبی اکرم اسلام نے غدیر کے اس میدان میں اعلان ولایت کیا تو اگلے 3 دن کے لیے سب کو وہیں ٹھہرا کر بیعت لینے اور جشن کرنے کا موقع فراہم کیا، تاکہ اس عظیم دن کو سب یاد رکھیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کو غائبین تک ابلاغ کی تاکید بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ حاضرین غائبین کو ہر باپ اپنے اپنے بچوں کو روز قیامت تک اس پیغام اعلان ولایت کو ضرور پہنچائے۔ اس پیغام کو پہنچایا جائے تاکہ لوگ اس دن کی اہمیت سے بہتر طریقے سے باخبر ہو سکیں اور حقیقت کو جان سکیں۔ دشمن دین کی اہم ترین کوشش جو پوری تاریخ میں رہی وہ یہی تھی کہ لوگوں کو اس دن کی حقیقی معرفت سے ناآشنا رکھا جائے، اس طرح اسلام کی اصل تصویر کو خراب کیا جائے۔ ہمارے فرائض میں سے اہم فریضہ غدیر کے دن کو جشن کی صورت میں منانا ہے اور اس کی یاد کو زندہ کرنا ہے۔ غدیر کو عام کرنا بہت ضروری امر ہے۔ غدیر کو بھلانا کربلا برسانے کا باعث بنتا ہے۔ غدیر کے دن ابدی امور کے ساتھ ساتھ مومنین کو چاہیے اجتماعی امور پر خاص توجہ دیں۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل کاموں کو جہاں تک ہو سکے ضرور انجام دیں۔ گھر، گلی، شہر آراستہ کر کے غدیری سماں قائم کریں۔ پوسٹر، بینر، پرچم، جھنڈیاں وغیرہ کے ذریعے اپنے آفس، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں مٹھائی تقسیم کریں۔ اپنے قریبی خصوصاً اہل دوستوں کو غدیر کے دن مبارکباد دیں اور اس دن حقائق کو ان پر اشکار کریں۔ مسجد، امام بارگاہ اور مقدس مقامات کو آباد کریں۔ جشن کی محفلیں منعقد کریں۔ اپنے محلوں میں سبیلیں لگائیں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ چھوٹے بچوں کو غدیر کا واقعہ سنائیں۔ غدیر مومنین کو نہ بھولنے دیں، پڑوسیوں کو یاد رکھیں، مومنین کی حاجت روائی کریں۔ سب سے ملاقات کرتے ہوئے عید مبارک کہیے اور حضرت خاتم الائمہ علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ ایک دوسرے کے سامنے حضرت کے ظہور کا تذکرہ کریں۔ مذکورہ بالا امور کے علاوہ اور بھی جو چیزیں غدیر کے مبارک دن کی نشر و اشاعت میں کی جا سکتی ہیں ان کو بروئے کار لائیں اور جتنا ہو سکے غدیر کو عام کیجیے۔ اور اپنے وقت کے امام، کہتے ہیں غدیر کے دن جو بھی دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا مانگی کہ بار الہ ہمارے وقت کے امام کو بھیج دے۔ پروردگار جیسے جیسے ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے تاکہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہیں یہ سب ختم ہو جائے۔ جب ہمارا وقت کا امام آ جائے گا تو یہ تمام مصیبتیں، جو تمام پریشانیاں جو ہم مشکلوں میں گرے ہوئے ہیں ختم ہو جائیں گی۔ بس ہم دعا کرتے ہیں بار اللہ تجھے اس عظیم دن کا واسطہ، پروردگار تجھے واسطہ مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی عظمت کا، ہمیں وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو بھیج دے تاکہ ہم اس پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پا سکیں اور اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کر سکیں تاکہ ہماری آنکھیں اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکیں۔ آمین۔